شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جائیں، اسی میں ہماری صلاح اور فلاح ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں شیطان کے رستے سے بچائے۔ پیارے مسلمانوں، آج کل کے دور میں ہم جو ہے دنیا کو زیادہ عزیز مانگتے ہیں اور اللہ کو اور اللہ کے رستے کو جو ہے وہ عزیز نہیں مانگتے، یعنی کہ ہم اللہ کے جتنے حکم ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے اور اللہ کے حکم ہمیں زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں آج گھاٹے میں ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ان پر عمل کریں، کیونکہ گناہ گار تو ہر بندہ ہے، لیکن انسان کو دل میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ پیارے مسلمانوں، کسی ٹائم بھی ہماری جو ہے وہ حاضری یعنی کہ ہمارا بلاوا آ سکتا ہے۔ فرشتہ کسی ٹائم بھی اللہ کے حکم سے ہمارے پاس آ کر ہماری روح قبض کر سکتا ہے۔ تو ہمیں دن رات اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور قبر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور قبر کے بعد اٹھنے کے جو حالات ہوں گے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہم جو ہے ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، صرف ہمیں دن رات جو ہے دنیا نظر آتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، صرف دنیا کے پیچھے نہ لگیں، آخرت کے بارے میں لازمی سوچیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، شیطانوں کے راستے سے بچیں۔ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، یعنی کہ اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دیں، گھر سے ٹی وی کو جو ہے وہ ختم کریں، کیونکہ اس سے نظر کی خیانت ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں، نماز و قرآن کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔